السلام علیکم۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بغیر کسی ایمرجنسی کے اپنی موٹر سائیکلوں کو اور اپنی گاڑیوں کو انتہائی تیز رفتاری سے چلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہ نہ صرف اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ دیگر لوگوں کے لیے بھی جانی خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ تو ایسوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک واضح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنی ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو، چونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے اور ایک عظیم امانت ہے، اور جان بوجھ کر اپنی اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا یہ امانت میں خیانت کے مترادف ہے، لہٰذا اپنی اور دوسروں کی زندگی کو بے مقصد طور پر ضائع کرنا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ سوال نمبر 2، ایک بھائی کا سوال ہے کہ آج کل بچے کی ڈیلیوری کے لیے ڈاکٹر ذرا سی بات پر بھی آپریشن کا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ آپریشن کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی، تو ایسے ڈاکٹروں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ان سے آپریشن کروایا جائے یا نہیں؟ جواب: سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ایک میڈیکل کا سوال ہے، جس میں شرعی حکم کا دار و مدار بھی میڈیکل کی تحقیق پر ہی مبنی ہوگا۔ لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر فن کے اور ہر شعبے کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں جو اس شعبے کے تمام تر پیچیدگیوں کو بخوبی جانتے ہوں، جو کہ عام آدمی کے لیے ان کا سمجھنا مشکل نہیں بلکہ کسی حد تک ناممکن ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کو شک ہے کہ اس ڈاکٹر نے آپ کو غلط طور پر آپریشن تجویز کیا ہے تو آپ جا کر کسی دوسرے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، اور اگر واقعی اس ڈاکٹر نے غلط طور پر آپریشن تجویز کیا ہے اور محض پیسے بٹورنے کے لیے کسی ایک انسانی معصوم جان سے کھلواڑ کر رہا ہے تو یاد رکھیں یہ ڈاکٹر اپنے پیشے سے خیانت کر رہا ہے اور عند اللہ یہ سخت گرفت میں ہوگا، اور اگر اس دنیا میں بھی اس ڈاکٹر کے اوپر یہ بات ثابت ہو جائے تو یہ سخت تعزیر کا بھی مستحق ہوگا اور اس کے اوپر ضمان ہوگا اور دیت بھی ادا کرے گا۔ سوال نمبر 3، عورتوں کے لیے ناخن بڑھانا کیسے ہے؟ جواب: ناخن بڑھانا مکروہ اور خلاف فطرت ہے، اور مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے زیادہ قریب ہے، اور اسی کو ناجائز بھی کہتے ہیں۔ آج کل عورتوں میں جو یہ ناخن بڑھانے کا رواج عام ہو گیا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان بڑے ہوئے ناخنوں میں اور لمبے ناخنوں میں کوئی ایسی چیز جم جائے جس کے باعث پانی اندر تک نہ پہنچ سکے تو یاد رکھیں اس سے وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز اور دیگر عبادات کا کیا حال ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ان بڑے ہوئے اور لمبے ناخنوں میں کوئی جراثیم چلے جائیں تو یہ بھی مضر صحت ہیں۔ آج کل افسوس کا مقام ہے کہ کیوں ہم مغرب کی اتنی اندھی تقلید کر رہے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن تراشنے کو فطرت قرار دیا ہے، الفطرۃ خمس، جس میں ناخن تراشنا بھی شامل ہے۔